بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا رائے جنت چینل پر استقبال ہے۔ دوستو، اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ جتنی بڑی نعمت ہے تو اسے پانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے صرف اپنا مذہب ہی نہیں قربان کرنا پڑتا، بلکہ اسے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، ایون کبھی کبھی تو اپنی فیملی کو بھی اللہ کے اس دین کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، آج جو ہم آپ کے لیے سٹوری لائے ہیں وہ بھی ایک ایسی خاتون کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ یہ سٹوری ایک امریکن خاتون کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ ایک عیسائی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ دوستو، ان کا یوٹیوب پر ایک چینل اسلامک پریچر اینڈ اپولوجسٹ کے نام سے ہے۔ ان کے چینل کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ وہ اپنی سٹوری میں بتاتی ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں لوگ بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے اسکول والے انہیں زبردستی پورک یعنی خنزیر کا گوشت کھانے کو کہتے تھے۔ دوستو، ایسی آزمائشیں ہر اس بہن بھائی کو اللہ کی طرف سے آتی ہیں جو گمراہی کی زندگی چھوڑ کے اسلام یعنی رائے حق کو قبول کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور نیو مسلمز کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کی کیا رائے ہے اس بہن کے بارے میں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ میری اسکول جانے کی جو شروعات ہوئی تھی وہ ایک ایسے اسکول سے ہوئی تھی جو بہت ریسسٹ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہماری ٹیچر کا ایک پین کھو گیا، تو ایک لڑکے نے کہا کہ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ اس کا بیگ چیک کریں۔ ٹیچر نے میرا بیگ ایگزامن کیا اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے بیگ میں یہ پین نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے مجھے واپس کر دیا۔ ڈنر لیڈی تک ریسسٹ تھی۔ ایک دفعہ اس نے مجھے پوک کھانے کو کہا، تو جس اسکول میں جاتی تھی وہاں پر ٹیچر، پرنسپل، ڈنر لیڈی سبھی ریسسٹ ہوا کرتے تھے۔ مگر آج کی تاریخ میں کسی سے بھی یہ نہیں بولوں گی کہ یہی نفرت والا رویہ اپنائے۔ کیا کیا بے ادبیاں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہمارے قرآن پاک کو تک پھاڑا جاتا ہے یا پھر اس کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ میں کسی کو بھی اس کے باوجود بھی یہ ہدایت نہیں دوں گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 7 سال کی تھی اور تھرسڈے کی رات تھی، میں نے اپنے والد صاحب سے ایک سوال پوچھا، اللہ کون ہے؟ وہ ایسے ہوا کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ تو میں نے کہا اللہ کون ہے؟ تو ہمارے والد صاحب نے کہا اللہ وہ ہے جس نے ہم نے اور تم کو بنایا اور اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں سب کچھ کو بنایا۔ میں نے سوچا واو، مجھے اور معلوم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے آدم اور حوا کے بارے میں بتایا اور ان کی غلطی بیان کی۔ پھر انہوں نے مجھے عیسائیوں کے بارے میں بھی بتایا کہ عیسائیوں میں ہمارے مذہب میں بہت سملیرٹی، سوائے اس کے کہ ہم خدا کے بیٹے کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی پیغمبر تھے، ایک نیک پیغمبر تھے۔ ان سے صرف یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ان کو مار دیا گیا۔ ویسے سچ یہ ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ کو مار دیا نہیں گیا، وہ جنت میں خود ہی داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ انسانوں کی جو زندگی تھی وہ 1000 سال تھی۔ پہلے ہم بھی ایک زمانے میں 1000 سال رہتے تھے۔ جب میں دوسرے دن بعد جب میں اسکول میں گئی تو میں نے یہی سوال اپنے دماغ میں دہرائے۔ آئے میں آپ کو اپنا اسکول دکھاتی ہوں۔ روزانہ مجھے اسی راستے سے جانا پڑتا تھا اسکول۔ یہ جو لیفٹ میں جو درخت دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ سوال پوچھا کہ ایک وقت یہ بھی تھا جب ہم انسان بھی 1000 سال رہتے تھے، زندہ جیتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا لمبا نہیں جی پاتے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم اتنی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمیں اوپر جلدی بلا لیتے ہیں، یا پھر ہم اتنا سب کچھ سیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جلدی اس دنیا سے جاتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں مزید صرف 7 سال کی عمر میں دورہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جو آج کے دور میں لوگ اس دنیا سے جلدی جاتے ہیں۔ آج جب میں یوٹیوب ویڈیو بناتی ہوں تو اسی گہری سوچوں کا استعمال کرتی ہوں۔ کچھ کہیں سوالات ہیں، کچھ بہت سی باتیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں اور لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جتنی دفعہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، جتنی زیادہ آپ سمجھیں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا، بہت سے وہ 3 دفعہ پڑھ لی اور اس کے بارے میں آپ نے اپنی رائے بنا لی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جتنی دفعہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، جتنی دفعہ رٹیں گے،
اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض وقت قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں سمجھا جاتا. ایک بات بہت دکھی ہے جو میں نے محسوس کی ہے کہ جب لیڈیز علماء سے لوگ ایڈوائس لیتے ہیں یا انفارمیشن حاصل کرتے، ہدایت حاصل کرتے، لوگ بہت ہی زیادہ اسکیپٹیکل ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ہدایت دے رہی ہے اس کو آیا معلوم بھی ہے یا نہیں، اس کی معلومات کتنی ہیں یا نہیں. تو لوگوں کو زیادہ یقین نہیں ہوتا جتنا کہ لوگوں کو میل مسلم اسکالرس پہ بھروسہ ہوتا ہے. میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک ویڈیو جو 20 منٹ کی ہوتی ہے اس کو لگ بھگ 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں. گیفیز، موجیز، امیجز، وائس اوورس پہ تقریباً 3 سے 4 دن لگتے ہی لگتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ میں آپ کو اگر انفارمیشن دیتی ہوں تو کتنی ذمہ داری سے دیتی ہوں گی. بلکہ الٹا حساب ہے، جو زیادہ پاپولر لوگ ہوتے وہ اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا کہ جو وہ لوگ دیتے ہیں جن کی پہچان کم ہوتی ہے. لیکن کاش وہ دن آ جائے، وہ دن جس دن آپ یہ بات سمجھیں گے. جو ہمارے حضور پاک کو وہ جو باتیں، جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، جو خواہ خواہ کی بے فضول ان کو نفرت محسوس کی گئی، جو فضول میں لوگوں نے ان سے نفرت کی، وہ نفرت مجھے پتہ ہے کہ کس طرح آپ سے نفرت کی جاتی ہے جب آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہو جہاں آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے. اس دور کو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے. میں عیسائیوں کے ملک میں پلی بڑھی ہوں. میں نے وہ دور دیکھے ہیں جہاں فضول میں آپ سے لوگوں نے نفرت کی، لیکن اسی جستجو میں، اسی محنت میں میں اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرتی ہوں. آپ کو کاش یہ بات سمجھ سکیں، یہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا. تو یہ رہا میرا اسکول. دیکھیے یہ تھا میرا اسکول، اور یہ دیکھنے میں بڑا بےحد خوبصورت تھا اس دور میں، اور آج بھی ہے. تو کافی پرانا اسکول ہے یہ کافی، اور یہ ہے عیسائیوں کا، اور یہاں پر بڑی ریسزم کی جاتی تھی. امید ہے کہ اب وہ وقت ویسا نہیں رہا ہوگا جیسا میں نے اپنے گروئنگ اپ ایئرس میں دیکھا ہے. لیکن میں یہ تعجب کرتی ہوں کہ جب میں وہ مورتی کی طرف دیکھتی تھی، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ گاڈ ہے یا سن آف گاڈ ہے. میں نے ہمیشہ اس مورتی کو، ان جیسس کی مورتی کو ہمیشہ ایک نیک خدا کی نوکر کی نگاہ سے ہمیشہ سے دیکھا. تعجب یہ کرتی ہوں کہ ذاکر نائک نے ایک بہت جسٹس بات بولی تھی کہ ہر انسان ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات مجھے تعجب ہوتی ہے کہ میں نے بنا معلوم کیے اس وقت میں نے کبھی خدا کی نگاہ سے اس مورتی کو نہیں دیکھا، نہ خدا کے بیٹے کے نگاہ سے دیکھا ہے. تو یہ بات سچ ہے کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اسلام ہی اس کا مذہب ہے.